ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بہت تنگ دستی ہے، بہت غریبی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیجئے مجھے، میں کروں۔ گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت برے حالات ہمارے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، نہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو، جاؤ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں، جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب غور سے سنیے گا، جب نکاح کر لیا تو ایک ہفتے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ کہ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے، آپ نے نکاح کرا دیا، ہم پھنس گئے۔ ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے، تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اب تو شادی شدہ ہوں، جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی کو کھلا دیتا ہوں، اور میں تو اب کچھ نہیں مل رہا مجھے، اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور حالات ویسے کے ویسے، اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، بڑی تنگدستی ہے میرے گھر میں۔ اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، اے نوجوان ایک کام کرو، تم ایک نکاح اور کر لو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شادی کر لی میں نے، انجام دیکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو؟ آپ نے کہا نہیں، ضرور کچھ دال میں کالا، پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی۔ شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے، ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں، تم ایک اور شادی کرو۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی ہوگی، میں کر لیتا ہوں ایک اور شادی۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلے آئے، 2 بیوی کے مالک بن گئے، ایک ہفتے کے بعد پھر چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا۔ آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں، یہاں حرکت بند ہونے والی ہے دل کی، اٹیک نہ پڑ جائے مجھے، معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اب تو 2 بیوی کی ذمہ داری ہے، پہلے سے کچھ نہیں تھا اور آپ نے ایک اور شادی کرا دی۔ اے اللہ کے رسول جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے، اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا، مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خبر لے لیں گی۔ اب مجھے کام بتائیے، آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی، اب آپ ہی راستہ نکالیے۔ آپ نے تھوڑی دیر سوچا، اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد، سوچنے کے بعد کہا نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کرو۔ اب تو آپے سے باہر، اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے 2 کر چکا ہوں اور آپ ایک اور؟ اب نہیں۔ نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا، جاؤ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک اور کر لو، پتہ نہیں تمہارے یہاں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مر تو ویسے ہی رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا تو چوتھی میں بالکل نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا مت کرنا، لیکن تیسری تو کرو جا کے۔ اس نے تیسری شادی بھی کر لی، اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟
پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے، تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، خیر و برکت۔ کہ اللہ کے رسول برکت ہی برکت، وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے، وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے، کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے، اور وہ ایک چٹائی روز بنا لیتی ہے، 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے، پورا گھر کھاتا ہے۔ میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا، اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں، ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے، 1 خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں گا، بیویاں کما تو رہی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو، 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی، اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو، یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا، تو بھیک تو نہیں مانگو گے، در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے، تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے، اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے، جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو۔ تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تنگدستی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے، یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے، یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں مچائی ہیں، یا ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے، اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔